کو یہ سمجھنا ہے کہ جس طرح سے قربانی جو ایک عمل ہے، ایک دینی عمل ہے اور ایک اسلامی عمل ہے، اسی طرح سے صاف صفائی بھی ایک عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ تو گویا کہ ہمیں اس بات کے لیے لازمی ہونا چاہیے کہ جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں اس کے بعد ہم جو اس کی جو باقی جو اس کی کھال ہے یا جو باقی اس کے جو ویسٹیجز نکلتے ہیں اس کو پراپرلی طریقے سے ڈسپوز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میونسپیلٹی جو ہے ان کو بھی اس میں کوئی نہ کوئی طریقہ کار وضع کرنا چاہیے کہ مختلف جو ہیں وہ سینٹرز وغیرہ وہ قائم کریں جہاں سے وہ ان چیزوں کو پک اپ کر سکیں، اور لوگوں کو یہ ترغیب دینی چاہیے کہ سڑکوں پہ محلوں میں جو ہے وہ اس قسم کی غلاظت نہ پھیلائی جائے، کیونکہ سیوک سینس بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ جو سیوک سینس صرف آپ کو حکومت کے ڈر سے نہیں کرنا ہے، یہ آپ کے ایمان کا ایک جز ہونا چاہیے کہ صاف صفائی صرف ہمیں دین سکھاتا ہے کہ نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو صاف رکھیں گے، اپنے گھر کو صاف رکھیں گے، ہمیں اپنے محلے کو، اپنے معاشرے کو، ہمیں اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہے۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ نوجوان خاص کر والنٹیئرز وغیرہ اور حکومت بھی اس کی طرف جو ہے اپنی توجہ مبذول کرے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پہلگام کا ثانیہ ہوا اس کے بعد جو ایک سچویشن بنی تو بہت ہی کٹھن سچویشن بنی ہے، لیکن میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے، چاہے وہ ہمارے ہوٹلیئرز ہوں، ٹیکسی والے ہوں، چاہے وہ ہمارے باقی ہے، کہ وہ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ محنت سے کام لیں۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے، حالات بہتر ہوں گے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نے اس سے بھی بہت مشکل حالات دیکھے ہیں۔ 90s میں آپ دیکھیں کہ جب پورے مہینوں کے مہینے بند رہتا تھا، کرفیو رہتا تھا، باقی چیزیں ہوتی تھی، ہڑتالیں ہوتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ حالات بہت بہتر ہو گئے اس لحاظ سے، اور لوگوں کے لیے اپرچونیٹیز بھی ہیں۔ تو لوگ انشاءاللہ ہمت نہ ہاریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ضرور ایک جھٹکا لگا ہے اور ایک سیٹ بیک ہے، لیکن اگر ہم ایز اے کمیونٹی اس میں ہم سب مل کر سامنے آتے ہیں، ان چیلنجز کا ہم ایک مقابلہ کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ ان کی طرف سے جو مدد ہو سکے، معاونت ہو سکے، پیکیجز ہو سکے وہ کریں، لیکن لوگوں کو آپس میں بھی ہمت ہاریں۔ میں کہوں گا کہ اس میں خاص کر جو ہمارے جو اس وقت ہوٹلیئرز ہیں، تو چونکہ ان کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ جو ان کا ملازم کلاس ہے، تو ماشاءاللہ 2-3 سال ان کے اچھے رہے، تو ان کو چاہیے کہ ملازم کلاس کو وہ بالکل فارغ نہ کریں۔ ٹھیک ہے اگر تنخواہیں کم بھی ہوں تھوڑا ان کو، لیکن ان کا دھیان رکھیں۔ اسی طرح سے میں تمام جو اس وقت لوگ یہاں پہ بزنسز کے ساتھ وابستہ ہیں، ہر بزنس کو جھٹکا پہنچا ہے، ہر بزنس کو نقصان پہنچا ہے، لیکن انشاءاللہ آئندہ امید ہے کہ بہتری ہوگی۔ لیکن اس وقت آپ ایک دوسرے کا سپورٹ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی۔